الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 87 ہے، 87 لو وکلت المرأة رجلین فی تزویجہا فزوجہا کل منہما برجل۔ عنوان مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے وکیل بنایا اور ایک بندے کو وکیل نہیں بنایا، رجلین نے دو بندوں کو کیا وکیل بنایا اور دونوں کو یہ کہا کہ فی تزویجہا کہ وہ اس کی کیا ہے شادی کروا دیں۔ اب ہوا کیا کہ فزوجہا کل منہما، ان دونوں نے کیا ہے اس کی شادی کروا دی، دونوں نے کیا نکاح پڑھ دیے اور ہر ایک نے جو نکاح پڑھا برجل ایک الگ کیا ہے مرد سے پڑھا۔ تو اب ایک خاتون کے جو ہے وہ دو شوہر تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی کیا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہوگا کہ جب دو نکاح ہوئے ہیں ایک خاتون کے دو مختلف مردوں سے، تو خود خاتون نے کہا تھا کہ میرا کیا نکاح کرو، اس نے خود کیا وکیل بنایا تھا، یعنی خاتون تو راضی ہے اس بات کے اوپر۔ تو اب جو ہے وہ کون سا نکاح کیا ہے اس کا درست ہوگا ان دونوں میں سے۔ تو سب سے جو پہلی صورتحال یہ بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ وَلَغَ الْآخَرُ، ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا، یعنی اگر ان دونوں میں سے ایک پہلے ہوا ہے اور دوسرا کیا بعد میں ہوا ہے، ان دونوں وکلاء سے پوچھیں گے کہ آپ نے کب نکاح پڑھا، تو ایک وکیل کہے کہ میں نے فرض کریں یکم تاریخ کو پڑھا، ایک کہے کہ 2 تاریخ کو، یا ایک ہی تاریخ ہو، ایک کہے کہ صبح 10 بجے پڑھا، دوسرا کہے کہ میں نے کیا 11 بجے پڑھا، 12 بجے پڑھا۔ ٹائم کا کیا ہو گیا اس میں آگے پیچھے ہو گیا، تو جو پہلے ہوگا وہی صحیح ہو جائے گا، وَلَغَ الْآخَرُ، اور دوسرا نکاح کے اوپر نکاح ہوگا، کیونکہ پہلا صحیح ہو گیا تو دوسرا نکاح کے اوپر نکاح ہے تو وہ کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو عام طور پہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ ایک فطری صورتحال ہے کہ دونوں بالکل ایک ہی ٹائم پہ پڑھیں، ایسا اتفاق ہونا کیا ہے بہت شاذ و نادر ہے۔ لیکن وَإِن تَقَارَنَا، لیکن اگر وہ ان دونوں نے مل کے پڑھا ایک ہی ٹائم پہ، یعنی دونوں کا جو نکاح ہے اور تزویج ہے وہ ایک ہی ٹائم کے اوپر ہے، تو پھر تو کیا ہے باطل مان دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت کہ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمِ الْحَالُ، اگر جو ہے وہ صورتحال کا کچھ بھی علم نہ ہو، یعنی نہ ہی کسی ایک نکاح کے پہلے ہونے کا علم ہو، نہ ہی ان دونوں کے کیا ہے ایک ساتھ ہونے کا علم ہو، کوئی صورتحال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ ویسے یعنی عام طور پہ یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ بھی ایک پہلے ہوا ہوگا ایک بعد میں ہوا ہوگا، فقط ٹائم نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا پہلے ہوا ہے کون سا بعد میں ہوا ہے۔ یہ عام طور پہ یعنی ایک نارمل صورتحال ہے کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اجمالی طور پہ تو اس بات کا یقین رہتا ہے کہ بھئی دونوں اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے کم از کم، ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہوئے ہوں گے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمِ الْحَالُ، یعنی کسی بھی صورتحال کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ دونوں آگے پیچھے ہوئے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے، یعنی وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے برابر ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہوں، یقین کسی بات کا نہیں ہے۔ اور ادھر سے دیکھیں تو وَاحْتَمَلَ السَّبْقُ وَالْاِقْتِرَانُ، کہ سبق کا بھی احتمال ہے آگے پیچھے ہونے کا، وہ بھی احتمال ہے، اور اسی طریقے سے اقتران ایک ساتھ ہونے کا بھی احتمال ہے، دونوں جگہ پہ احتمال ہے، کسی طرف کیا ہے یقین والی صورتحال ہمیں نہیں مل رہی۔ اب یہاں پہ کیا کہیں کہ کہتے ہیں کہ حُکِمَ بِبُطْلَانِهِمَا أَيْضًا، اس صورت میں بھی کیا ہے ان دونوں نکاح کے باطل ہونے کا کیا حکم لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سواء علم تاریخ احدهما وجهل تاریخ الآخر ام جهل تاریخان معا، سہ جو ہے وہ صورتحال یہ ہو کہ ان میں سے ایک کا وقت پتہ ہو اور دوسرے کے وقت معلوم نہ ہو، یا ام جهل تاریخان معا، یا دونوں کے جو ہے وہ وقت بالکل پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی تاریخ ہے کون سا ٹائم ہے بالکل ہی نہیں پتہ، یا ایک کا ٹائم پتہ ہے دوسرے کا نہیں پتہ، اور ادھر سے سبق اور اقتران دونوں کا احتمال کیا موجود ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اصل وہ جو ہم کیا کہتے ہیں اس نکاح میں کہ اصل شرط کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، یہاں پہ جو صحیح ہونے کے لیے چیز تھی اس میں کم از کم یہ تو یقین ہونا چاہیے نا کہ ایک پہلے ہوا ہے، یہ بھی یقین نہیں ہونے، چونکہ یہ بھی یقین نہیں ہے تو اب آپ شروع سے کہتے ہیں کہ گویا کہ اس شرط کے پورے ہونے کا کوئی ہمیں 100% یقین نہیں ہے، ایک قسم کا شک ہے کہ پتہ نہیں شرط پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہاں پہ۔ تو اس صورت میں کیا نکاح کے باطل ہونے کا کیا حکم لگا دیں گے۔ تو یہ 3 صورتیں ہمارے پاس ہو گئیں کہ اقتران والی صورت کا جب علم ہو جائے تو اس میں بھی بطلان کا حکم لگتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اقتران والی صورت کا علم ہونا یہ بھی شاذ و نادر ہے،
اور دوسرا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہ پتہ ہو، نام ثابت کوئی کون پہلے ہوا کون بعد میں، اس کا بھی یقین نہ ہو اور ملنے کا یقین بھی نہ ہو، یہ صورتحال بھی کیا شاذ و نادر ہے، کیونکہ عام طور پہ اس بات کا یقین رہتا ہے کہ ایک ساتھ تو نہیں ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو شاذ و نادر صورتیں ہیں، ان میں کیا لگے گا؟ حکم نکاح کے باطل ہونے کا لگے گا۔ اچھا، عام طور پہ جو کیس کیا ہوگا وہ یہ صورتحال ہوگی، یعنی پانچویں صورت جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، اما لو علم السبق واللحوق، کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک پہلے ہوا ہوگا اور واللحوق اور ایک کیا ہے بعد میں ہوا ہوگا، اس چیز کا علم ہے، لیکن ولم یعلم السابق من اللاحق، کون سا پہلے ہے سابق اور کون سا لاحق ہے اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ایک کلی چیز کا علم ہے۔ کلی چیز کا کیا علم ہے؟ کہ ایک ان دونوں میں سے پہلے ہے اور ایک بعد میں سے ہے، لیکن معین نہیں ہو رہا کہ کون سا پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے، تفصیل نہیں پتہ۔ سواء، یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ علم تاریخ احدہما ام جہل تاریخہما جمیعا، چاہے ان میں سے ایک کی تاریخ کا علم ہو یا جہل تاریخہما جمیعا، یا دونوں کی تاریخ کا اور وقت کا بالکل ہی کیا علم نہ ہو۔ تو اب چونکہ یہاں پہ علم اجمالی پیدا ہو گیا اور یقینی صورتحال بن گئی کہ ایک تو کیا پہلے ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم اجمالی پیدا ہو گیا کہ ان دو نکاحوں میں سے ایک یقیناً کیا ٹھیک ہے، لیکن معین نہیں ہو پا رہا، یعنی فیعلم اجمالاً، پس اجمالی طور پہ اس بات کا علم اور یقین حاصل ہو جائے گا کہ بصحت احد العقدین، کہ دو میں سے ایک نکاح کیا صحیح ہے، اور وکون المرأۃ زوجۃ، خاتون کا بیوی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، کس کے لیے؟ لأحد الرجلین، کہ وہ ایک بندے کے لیے کیا ہے بیوی ہے اور کیا ہے اجنبیت الآخر، دوسرے کے لیے کیا ہے نامحرم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کی بیوی ہے اور ایک کی کیا نامحرم ہے، یہ سب علم اجمالی میں جا رہا ہے، یعنی یقین ہے اس بات کا لیکن معین نہیں ہو پا رہا۔ تو اب اس علم اجمالی کی مخالفت کرنا کیا جائز نہیں ہوتی، یعنی جب بھی ہمیں علم اجمالی ہو جائے تو یہ فقہ کا قانون ہے کہ علم اجمالی کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے، کہ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ علم اجمالی کی مخالفت ہو رہی ہو، مخالفت قطعیہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ نہیں کر سکتے، یعنی دونوں طرف میں شک تھا کہ یہ نجس ہے یا وہ نجس ہے، دونوں کو پی لیں تو یہ کیا جائز نہیں ہے۔ فلیس لہا، یعنی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان تتزوج بغیرہما، کہ خاتون ان دو مردوں میں سے کسی تیسرے کے ساتھ جا کے شادی کر لیں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ یہ تو علم اجمالی کی مخالفت ہے نا، کہ ان دو میں سے کسی ایک کی تو وہ بیوی ہے یقیناً، اگر تیسرے کے ساتھ نکاح کر رہی تو 100% یقین ہے کہ یہ نکاح کے اوپر کیا نکاح ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا للغیر ان یتزوج، جو ان دو کے علاوہ تیسرا مرد ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ وہ بھی ایسی خاتون کے ساتھ کیا شادی نہ کرے، کیوں؟ وجہ کیا؟ لکونھا ذات بال قطعا، کیونکہ یہ ذات بال ہے، شوہر والی ہے، کیونکہ یقینی طور پہ قطعی طور پہ اس خاتون کا شوہر والا ہونا کیا ہے ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غیر کی نسبت سے ہے، کہ غیر کی نسبت سے اگر ایسا کریں گے تو یہاں پہ علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ، یقینی طور پہ اس کی مخالفت لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اما حالها بالنسبت للشخصین، لیکن اگر ان دو شخصوں میں سے ہر ایک کی طرف صورتحال کو دیکھا جائے اس خاتون کی، وحالہما بالنسبت الیہما، اور ان دونوں کے حالات کو دیکھا جائے بالنسبت الیہا، اس خاتون کی نسبت سے، تو اس کے کیا احکام بنتے ہیں؟ تو اس کے احکام یہ ہیں کہ فلا تجوز لہا المعاشرۃ الزوجیۃ مع ای منہما، کہ خاتون کے لیے جائز نہیں ہے المعاشرۃ الزوجیہ، یعنی بیوی والی زندگی گزارنا، معاشرت زوجیہ، بیوی والی زندگی گزارنا، مع ای منہما، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کیا ہے بیوی والی زندگی گزارنا کیا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ یعنی کیا ہوتی ہے؟ احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے، احتیاط واجب ہوتی ہے۔ کما لیس لایہما مطالبتھا بذالک، جیسا کہ ان دونوں مردوں میں سے بھی کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ مطالبتھا، کہ وہ خاتون سے مطالبہ کرے بذالک، اس معاشرت زوجیہ کا، تو اسے کہے کہ تم بیوی کی طرح کیا میرے ساتھ رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کب تک جائز نہیں ہے؟ مادام الاشتباہ، جب تک یہ اشتباہ باقی ہے اور یہ طے نہیں ہو جاتا کہ کس کا نکاح پہلے ہوا ہے اور کس کا کیا بعد میں ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا مطلب؟ یعنی خاتون جو ہے وہ بیوی بھی ہے یقینی طور پہ، لیکن ان دو مردوں میں سے کسی کے ساتھ بیوی والی زندگی بھی نہیں گزار سکتی، تو کیا کرے گی؟ تو وہیں نظن فین راضیت بصبر علی ھذا الحال، اگر تو خاتون اسی صورتحال پہ راضی ہے صبر کرنے کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اکیلے رہ لوں گی، زندگی ایسے گزار لوں گی، تو فہوا، پھر تو اس کے لیے ایسے زندگی گزارنا جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے،
وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر وہ اس طریقے سے صبر کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فحیث یکون ابقاء ہوا کذالک، کہ خاتون کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے باقی رکھنا، یعنی دو مردوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی شدہ والی زندگی نہ گزارے، موجباً للاخلال بحق واجب، یہ سبب بنے گا کہ وہ ایک واجب حق کو چھوڑ رہی ہے، کہ للزوجۃ علی الزوج، کہ جو اس زوجہ کے لیے ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ زوج کے اوپر، نان نفقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فحیث یکون ابقاء ہوا کہ پھر جو فائل بنائیں گے ابقاء کا وہ شوہر کو بنائیں گے، یعنی شوہر کا اس کو باقی رکھنا، کذالک اسی طریقے سے یہ سبب بنے گا کہ اخلال حق واجب للزوجۃ علی الزوج، کہ وہ جو بیوی کے لیے واجب حق بنتا ہے اس کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ کون سا واجب حق؟ جو شوہر کے اوپر ہوتا ہے، اگر اسی طریقے سے رکھے گا تو فالاحوط لزوما۔ ابقاء کی خود ابقاء جو اس میں فاعل ہے نا، ابقاء یعنی کون باقی رکھے گا، کیونکہ بقا تو نہیں کہا نا، ابقاء کا، تو ابقاء مصدر کا، یعنی اس مصدر کا فاعل کون واقع ہوگا؟ تو ہم شوہر کو بناتے ہیں، یعنی شوہر اس کو باقی رکھے گا نا، اس خاتون کو، یعنی اس کو باقی رکھ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ صبر کرو، ٹھیک ہے، نہ میں تمہیں خرچہ دوں گا نہ کوئی اور دیں گے۔ اس طرح یہ کیا بنتی ہے؟ یعنی ایک واجب جو اس کے اوپر حق ہے اس کو وہ چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، علی الزوج۔ تو یہ پھر یہاں پہ ذمہ داری کیا ہوگی؟ فالاحوط لزوما، تو یہاں پہ احتیاط لازم کیا ہے کہ ان یطلقاہا، تسمیہ کا صیغہ، کہ یا تو وہ دونوں کیا دیں؟ طلاق دیں۔ اب دونوں جو طلاق دیں گے وہ احتیاط واجب کے طور پہ طلاق دیں گے، یعنی پہلے بندہ ایک طلاق دے گا تو وہ بھی یہی نیت رکھے گا کہ میں احتیاطاً طلاق دیتا ہوں، کہ اگر یہ میری بیوی ہو تو میں کیا اسے طلاق دیتا ہوں، دوسرا بھی یہ احتیاط لازم کے اوپر عمل کرے گا۔ او یطلقها احدہما، یا ان میں سے ایک طلاق دے دے تو دوسرا پہ دوبارہ کیا نکاح کرے، ویتزوج الاخر برضاها، اور دوسرا کیا ہے پھر اسی خاتون کی رضایت کے ساتھ دوبارہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ احتیاطاً نکاح کرے۔ تو یہ والا کام کریں گے تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ زندگی آگے چلانا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے سے وہ نہیں کرتے تو پھر خاتون کو کیا کہنا پڑے گا کہ وہ صبر کرے، اور جو بھی اس کا نان نفقہ ہے کسی کے اوپر اس کو بھی معاف کرے، اور زندگی میں کوئی خلل اس کا پیدا نہ ہو، اس طریقے سے گزارتی رہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں، باقی مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال کیا ہے؟ حل ہو گئی۔ اب صورتحال کیا ہے اسی مسئلہ کی کہ اذا ادعا احد الرجلین المعقود لہما، کہ دو مرد کے جن کے لیے نکاح پڑھا گیا ہے ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ سبق عقد ہی، کہ اس کا نکاح کیا پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صورتحال ذہن میں رہے کہ خاتون نے دو مردوں کو وکیل بنایا تھا اور دونوں نے کیا ہے الگ الگ رجل سے، الگ الگ بندے سے کیا اس کی شادی کروا دی، اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا نکاح پہلے ہوا ہے اور کس کا بعد میں ہوا ہے، تو اس کی صورتحال پہلے ہم نے بیان کر دی۔ ابھی جو صورتحال ہے کہ پتہ نہ چلنے کی صورت میں خود ان میں سے ایک دعویٰ کر دیتا ہے کہ سبق عقد ہی، کہ جی میرا نکاح پہلے پڑا ہے وکیل صاحب نے، اور جو دوسرے ہیں بندہ اس کا کیا ہے جی نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ فإن صدقته المرأة، تو اگر تو خاتون اس بندے کی تصدیق کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا نکاح پہلے ہوا ہے تو میں آپ کی بات قبول کرتی ہوں، تو حکم بزوجیتها لہو، تو یہاں پہ حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ خاتون زوجہ بن جائے، کس کے لیے؟ لہو، اس مرد کے لیے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے مرد جھوٹ تو نہیں بول رہا، وہ اس نے اپنے طور پہ، وہ پھر اللہ کے حساب کتاب میں جائے گا سسٹم سارا۔ تو یہاں پہ قانون فقہ کا یہی ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا اس کے بعد میں ہوا، اور خاتون بھی اس کی تصدیق کر دیتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ سچا کہتی ہوں اور آپ کیا سچی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتی، چونکہ خاتون اس کو سچا مانتی ہے اور اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو پھر خاتون کے اوپر احکام لگیں گے زوجیت والے۔ خاتون کو کہا جائے گا کہ بھئی اس بندے نے کہا ہے کہ نکاح اس کا پہلے آپ سے ہوا ہے، کہ آپ اس کو سچا کہلاتی ہیں؟ وہ کہتی بالکل ہی میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، یہ سچ بول رہا ہے، میں اس کی تکذیب نہیں کرتی، جھٹلاتی نہیں ہوں اسے۔ تو خاتون اگر اس کو سچا مان لیتی ہے پھر تو حکم بزوجیت لہو، تو پھر تو یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ جو خاتون ہے یہ اس کی کیا بن گئی ہے؟ بیوی بن گئی ہے۔ سواء صدقہ الآخر، چاہے جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کی تصدیق کرے، اس مرد کی، دو مرد ہیں نا،
دوسرا بندہ اس کی تصدیق کرے، یعنی دوسرا اسے سچا کہہ رہا ہو یا سچا نہ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے. او قال، یا دوسرا کیا کہہ رہا ہو، لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی دوسرا اسے جھوٹا نہیں کہہ رہا. یہ ہے سواء صدقہ الآخر، چاہے دوسرا اس کی تصدیق کرے، او قال، یا یہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، پھر تو یہی صورتحال ہے کہ جب دوسرے نے اس کی تکذیب نہیں کی، اسے جھوٹا نہیں کہا اور سچا بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن خاتون نے کیا اسے سچا کہہ دیا ہے، تو خاتون کے لیے کیا ہے یہ نکاح ہو جائے گا اور اس کی زوجیت کیا ثابت ہو جائے گی. تو یہ پہلی صورتحال ہے کہ خاتون کیا اس کی تصدیق کرے، جبکہ صورتحال کیا ہو کہ دوسرا کیا اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو یا اس کا یہی بیان ہو کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. وَأَمَّا، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ان لم تصدق المرأۃ، خاتون کیا ہے اس کی تصدیق نہ کرے، خاتون اس مرد کو سچا نہ کہے، جھوٹا بھی نہ کہے، وقالت لا ادری، اور یہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا نکاح پہلے ہوا ہے، لیکن میں جو ہے وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نو کمنٹ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کریں گے، ففی الحکم بزوجیتھا لہو اشکار، تو یہاں پہ آیا اس کی زوجیت کا حکم لگا دیا جائے گا لہو، اس بندے کے لیے، کیونکہ اس نے اس کو رد تو نہیں کیا، جھٹلایا تو نہیں ہے اسے، تصدیق بھی نہیں کی. وَإِن صَدَّقَ الْآخَرُ، اور خصوصاً کیا ہے اگر دوسرا اس کی تصدیق بھی کر دے، دوسرا مرد بھی اسے کہے کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تمہارا نکاح پہلے ہوا ہے، میرا بعد میں ہوا ہے، اور ادھر سے خاتون کیا ہے جھٹلا نہیں رہی، تو پھر بھی کیا ہے حکم زوجیت میں اشکال ہے. اشکال کا کیا مطلب ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کو پورا کریں گے یہاں پہ، کہ دوبارہ سے وہ کیا کریں گے، اگر رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں گے دوبارہ سے. یعنی معلم یقم البینۃ علی دعواہ، جب تک جو بینہ ہے وہ قائم نہ ہو جائے علی دعواہ، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے، اگر تو بینہ اور گواہ قائم ہو جاتے ہیں پھر تو فقہ کا قانون ہے کہ بھی 2 عادل گواہ آگے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی صورتحال کیا ہے کہ 2 گواہ قائم نہیں ہوئے، فقط اس کا دعویٰ ہے، دوسرا بندہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، خاتون اسے جھٹلا نہیں رہی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہے نو کمنٹ. تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ زوجیت کے حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے. اشکال کیا مطلب کہ فلا یترک مراعات و مقتضی الاحتیاط فیہ، کہ اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے. یعنی اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں احتیاطاً، اور اگر کیا ہے جدا ہونا چاہتے ہیں تو شوہر کیا ہے دوبارہ اسے کیا دے، طلاق دے. وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا السَّبْقَ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ، تیسری صورت کہ ان 2 میں سے ایک نے دعویٰ کیا پہلے ہونے کا، وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ، اور دوسرے نے بھی اس کی کیا ہے تصدیق کر دی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ، لیکن ابھی خاتون کیا ہے تکذیب کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلی صورت میں خاتون نے تصدیق کی، دوسری میں خاتون نے کہا نو کمنٹ لا ادری، اور تیسرے میں خاتون کی طرف سے کیا آ گیا، تکذیب آ گئی، خاتون نے جھوٹا قرار دیا اسے. تو ہوا کیا کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے، اور دوسرے مرد نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو تمہارا پہلے ہوا ہے، لیکن خاتون نے کیا اس کی تکذیب کر لی، اور تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ ودعت، یہ دعویٰ کر دیا کہ سب کا عقد ثانی، کہ جو دوسرے بندے والا عقد ہے نا یہ پہلے ہوا تھا. تو اب صورتحال کیا ہے، کہتے ہیں کہ کانت دعوی بینہا و بین کلا الرجلین، اب دعویٰ یہاں پہ دائر ہو جائے گا اس خاتون کے درمیان اور 2 مردوں کے درمیان، ٹھیک ہے. اختلاف یہ نہیں پیدا ہو گیا نا، کیونکہ دوسرا مرد بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ تو کہہ رہی ہے کہ دوسرا نکاح کیا پہلے ہوا ہے، لیکن دوسرا مرد کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پہلے مرد کے ساتھ. تو فالرجل الاول، یعنی صورتحال یوں بن گئی ہے کہ رجل اول دعویٰ کر رہا ہے یدعی زوجیتہا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، وصحت عقدی، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا نکاح صحیح ہوا ہے. وہی تنکر زوجیتہ، اور یہ انکار کر رہی ہے اس کی زوجیت کا. وتدعی، اور ادھر سے دعویٰ کیا کر رہی ہے، فساد عقد ہی، کہ اس کا نکاح کیا ہے باطل ہے. تو صحت نکاح کا، صحت عقد کا دعویٰ کیا ہے، کون کر رہا ہے، رجل اول کر رہا ہے. یعنی رجل اول کی نسبت سے ہم دیکھیں تو رجل اول کی نسبت سے صحت عقد کا دعویٰ رجل اول کا ہے، اور فساد عقد کا دعویٰ کیا ہے، خاتون کا ہے. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحت عقد کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، اصل کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہ فقہی قانون ہے عقود میں کہ جب عقد واقعہ ہو جائیں اور اب شک پڑے کہ پتنی شرائط انہوں نے پوری کی تھیں یا نہیں کی تھیں، تو وہاں پہ اصل کیا جاری کرتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو صحت پہ عمل کرتے ہیں، اور اصالت صحت العقد جاری ہو جاتی ہے کہ اس عقد کو صحیح رکھیں گے. تو اگر آپ پہلے دعویٰ میں دیکھیں تو رجل اول جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اصل کے مطابق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحت عقد کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے. تو پہلے ہونے کا کیا مطلب ہے، جو سابق ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. اور خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں تمہارا پہلے نہیں ہوا بلکہ دوسرے کا پہلے ہوا ہے، تو وہ اس کے نکاح کی نسبت سے کیا دعویٰ کر رہی ہے، فساد کا دعویٰ کر رہی ہے.
تو یعنی اگر اصل کے مطابق ہے رجل اول تو کیا بنے گا؟ اصل کے جو مطابق ہوتا ہے وہ منکر بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منکر اور مدعی کی کیا تعریف ہے شرح العلوم میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو اصل کے مطابق ہوتا ہے وہ منکر بنتا ہے، اور منکر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ گواہ لانا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی فقط ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنی بات کے اوپر قسم اٹھاتا ہے. اور جو اصل کے مخالف ہوتا ہے، جو خاتون یہاں پہ مخالف ہے، وہ کیا بنتی ہے؟ مدعیہ بنے گی، وہ دعویٰ دائر کرنے والی بنے گی جو اصل کے خلاف ہے. یعنی جو فساد حق کا دعویٰ کرے گا وہ یہاں پہ کیا بنے گا؟ مدعی بنے گا. تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ کیا گواہ لے کر ہے. تو اگر گواہ نہیں ہے تو اس کے خلاف کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا. اچھا، وَتَنْعَكِسُ الدَّعْوَىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ الثَّانِي، جبکہ یہی جو دعویٰ والی صورتحال ہے یہ الٹ ہو جائے گی کس کے درمیان؟ اس خاتون کے درمیان اور رجل ثانی کے درمیان. وہ صورتحال کیا ہے کہ رجل ثانی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے تو رجل اول کی تصدیق کی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس رجل اول کا نکاح پہلے ہوا ہے اور میرا نکاح بعد میں ہوا ہے، پس میرا نکاح فاسد ہے، باطل ہے. جبکہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں جی تمہارا نکاح ٹھیک ہے، تمہارا کیا پہلے ہوا ہے. تو مرد دعویٰ کر رہا ہے اپنے نکاح کے باطل ہونے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو بعد میں ہوا ہے، اس کا پہلے ہوا ہے. اور خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں تمہارا نکاح کیا صحیح ہے. تو اب مرد یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ اصل کے خلاف جا رہا ہے، فساد حق کی طرف جا رہے ہیں. تو مرد کیا بنے گا؟ یہاں پہ مدعی بن جائے گا، اور خاتون کیا بن جائے گی؟ یہاں پہ منکر بن جائے گی، کیونکہ وہ صحت حق کے ساتھ ہو جائے گی. ہے سو انہ یدعی، یعنی یہاں پہ مرد کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ فساد عقد ہی، اپنے عقد کے فاسد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور فساد عقد کیا ہے؟ اصل کے خلاف ہے. وہی تدعی صحت، اور خاتون دعویٰ کر رہی ہے صحت عقد کی، اور اصالت الصحت جو ہے وہ خاتون کے ساتھ ہے، لہذا خاتون کیا بن جائے گی؟ منکر بن جائے گی. ففی الدعویٰ الاولیٰ، پہلے دعویٰ میں آ جائیں تو تکون ہی المدعیہ، خاتون مدعی بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فساد حق کا دعویٰ کر رہی ہے. فساد کیا اصل کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ اصل کے خلاف ہے. والرجل هو المنکر، اور رجل منکر بن رہا ہے. کیوں؟ رجل کا دعویٰ کیا ہے؟ صحت حق کا ہے. ٹھیک ہے، تو رجل کیا منکر بنے گا. وفی ثانیہ بالعکس، دوسرے میں کیا الٹ ہو جائے گا؟ دوسرے میں خاتون کیا بنے گی؟ منکرہ بنے گی، اور مرد کیا بنے گا؟ مدعی بنے گا. فَإِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ الْأَوَّلِ، اب یہاں پہ وہ قضاوت والے کیا قوانین کو ذکر کر رہے ہیں. تو اب پہلے کی نسبت سے دیکھیں، پہلے دعویٰ کی نسبت سے دیکھیں. پہلے دعویٰ کی نسبت سے خاتون مدعیہ تھی، تو بینہ اور گواہ لانا کس کی ذمہ داری تھی؟ خاتون کی ذمہ داری تھی. یعنی خاتون نے گواہ قائم کرنے تھے کہ پہلا نکاح بعد میں نہیں ہوا بلکہ دوسرا کیا بعد میں ہوا ہے، اس کے اوپر گواہ لانے تھے. یعنی فَإِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ، اگر خاتون بینہ قائم کر دیتی ہے علی فساد عقد الاول، کے پہلا عقد کیا فاسد ہے. پہلا عقد فاسد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اسے بعد میں ثابت کرے گی نا، دوسرے کو پہلے ثابت کرے گی. تو المستلزم، کہ جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ صحت عقد ثانی، کہ دوسرا عقد صحیح ہو جائے گا. اگر وہ یوں کر کے گواہ قائم کرتی ہے تو حکم لہا، تو اس خاتون کے حق میں کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ بے زوجیتھا للثانی، پہلے کی نسبت سے اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. لیکن دوسرے مرد کی نسبت سے کیا ہو جائے گی؟ اس کی زوجیت ثابت ہو جائے گی دون الاول، لیکن پہلے مرد کی نسبت سے اس کی زوجیت ثابت نہیں ہوگی. وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ الثَّانِي الْبَيِّنَةَ، اب دوسرے دعویٰ میں جو ہے وہ مرد مدعی بن رہا تھا نا، اب دوسرا جو مرد ہے اگر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے علی فساد عقدی، اپنے عقد کے فاسد ہونے کے اوپر، تو یحکم بعدم زوجیتھا، تو پھر تو حکم لگایا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ اس کی بیوی نہیں بنتی، بعدم زوجیت لہ للثانی. اور چونکہ فساد عقد کے اوپر بینہ قائم کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ پہلے عقد کو کیا ہے؟ صحیح ثابت کرنا. کیونکہ فساد عقد کیسے وہ ثابت کرے گا؟ وہ یہ ثابت کرے گا کہ میرا عقد کیا بعد میں ہوا ہے، اس کا عقد بعد میں ہوا ہے، تو اس کا واضح مطلب کیا ہے کہ اس کا پہلے ہوا ہے. جب پہلا ثابت ہو جائے گا گواہوں کے ذریعے سے، تو پھر حکم کیا لگایا جائے گا کہ وثبوت زوجیتھا للاول، ثبوتھا للاول، یعنی اس کی زوجیت پہلے مرد کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. تو یہ کیا صورتحال بنے گی. وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، اگر جو ہے وہ گواہ نہ ہوں، پہلی والی صورت میں، پہلی والے دعویٰ میں آ جائیں کہ اگر گواہ نہیں تھے خاتون کے پاس، تو اب وہاں پہ منکر کون تھا؟ مرد چونکہ بن رہا تھا. تو یتوجہ الحلف الی الرجل الاول فی الدعوی الاولی، تو دعوی اولی میں ہم کیا کہیں گے کہ مرد کو کیا قسم اٹھانی ہوگی. وَإِلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ، اور خاتون کو قسم اٹھانی ہوگی کس میں؟ دعوی ثانیہ میں، کیونکہ وہ منکرہ بن رہی تھی. ہاں، تو رجل اول وہ اس میں منکر تھا نا دعوی اولی میں، دعوی اولی میں نہیں اول تھا، ثانی تو نہیں، سیدھی ترتیب چل رہی ہے، کوئی الٹ ترتیب چلی نہیں.
رجل اول کیا کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے نا، اور دوسرا بندہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، خاتون اس کا انکار کر رہی ہے نا، تو نکاح پہلے ہونے کا کیا مطلب؟ وہ اپنے نکاح کے صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں پر اس مرد کے ساتھ تو نہیں ہے نا، کیا نہیں ہے مرد؟ مدعی یہاں پر تو عورت ہے نا. نہیں پہلے دعویٰ تو مدعی عورت تو نہیں ہے نا. عورت سے پہلے ہاں پہلے میں عورت ہے. ہاں منکر کون ہے؟ مرد ہے نا. ہاں تو جب پہلے میں معذرت پہلے میں جو رجل اول ہے وہ منکر ہے نا، تو رجل اول جب منکر ہے تو قسم رجل اول نہیں اٹھانی ہوگی نا. البینۃ علی من انکر ہے نا، نہیں بینہ علی المدعی والیمین علی من انکر. ہاں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علی المنکر. کہنے کا مقصد کہ یہ رجل اول جو لکھا ہے اس سے مراد وہ جس کا ثانی عقد ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرا عقد اول کا صحیح ہے، وہ مراد ہے. نہیں یہ مراد نہیں ہے. رجل اول وہی مراد ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا عقد پہلے ہوا ہے، وہ تو پھر یہی مراد ہے. ترتیب یہی چل رہی ہے، پیچھے سے دیکھیں. رجل اول شروع میں کیا چل رہا ہے؟ جو رجل اول شروع میں چل رہا ہے وہی یہاں پہ مراد ہے. فرجل الاول یعنی اوپر والے پہلے میں دیکھیں، رجل اول دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میرا عقد صحیح ہے، اور رجل ثانی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا عقد جو ہے اس خاتون سے کیا ہے؟ باطل فاسد. یعنی رجل ثانی تو فرار کر رہے ہیں نا، وہ تو اس کو اپنانے نہیں چاہتا نا. رجل اول پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ میری بیوی بنے. ٹھیک ہے، تو رجل اول چونکہ منکر تھا یعنی وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہا تو حلف اسی کی طرف آئے گا. اور دوسرے میں چونکہ مرد تو سائڈ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرد تو الٹا فساد کا دعویٰ کر رہے ہیں، خاتون کے صحت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی خاتون جو صحت کے مطابق جا رہی ہے صحت و صحت کے، وہ منکرہ بن رہی تھی. تو دوسرے دعویٰ میں خاتون چونکہ منکرہ ہے تو اس سے کیا ہے؟ حلف اٹھانا ہوگا. فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَّلُ یعنی اگر رجل اول پہلے والے دعویٰ میں اگر حلف اٹھا لیتا ہے، وَنَكَرَتِ الْمَرْأَةُ اور خاتون کیا ہے؟ دوبارہ حلف اٹھانے سے انکار کرتی ہے. ٹھیک ہے، خاتون کہتی ہے کہ میں حلف نہیں اٹھاؤں گی، اور وہ مرد کیا اٹھا لیتا ہے. تو حکم بزوجیتہا للاول، تو یہاں پہ حکم لگا دیا جائے گا کہ بزوجیتہا کہ وہ زوجہ بن گئی ہے کس کے لیے؟ اول کے لیے. وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ اگر صورتحال الٹ ہو جائے اسی میں، یعنی مرد قسم نہیں اٹھا رہا، جب مرد قسم نہیں اٹھاتا تو وہ قسم دوبارہ پلٹتی ہے اسی مدعیہ کی طرف. پہلے کے فیصلہ کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ عکس کیا مطلب؟ بیان اس کی وضاحت کریں. عکس کا کیا مطلب ہے کہ بیان حلفت ہی دونہ، کہ خاتون قسم اٹھا لے دونہ، مرد قسم نہ اٹھائے. نہیں پہلے والے میں نہیں الٹ کریں گے نا. نہیں وہ جب حلف کی طرف پلٹے گا دوبارہ، مرد جب نہیں اٹھاتا، مرد نے جب قسم نہیں اٹھائی نا تو دوبارہ کس نے اٹھانی ہوتی ہے؟ عورت نے اٹھانی ہوتی ہے نا. پہلے والے دعویٰ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بیان حلفت کے خاتون نے قسم اٹھائی دونہ، مرد نے نہیں اٹھائی. مرد نے کیوں نہیں اٹھائی بھائی؟ وہ کہتے ہیں انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا قسم. جب اس نے قسم نہیں اٹھائی تو قاضی کیا کہے گا کہ بھئی یہ قسم نہیں اٹھا رہا تو تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، خاتون کو کہے گا تو تم کیا قسم اٹھاؤ. تو اس نے قسم اٹھا لی. جیسے وہ قسم اٹھائے گی تو حکم بزوجیت لسانی، تو پہلے والے کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا نا. پہلے تو بیوی چاہتا تھا نا، اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی زوجیت کو ثابت ہو جائے گا کس کے لیے؟ لسانی، دوسرے کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا تو پہلے کی تصدیق کر رہا تھا خود بھی، پہلا تو فرار کر رہا تھا نا، پہلا تو چاہتی نہیں تھا اس کی زوجیت کو. خاتون کیس جیت جائے گی نا، خاتون کیسے جیت جاتی تھی؟ یہ دوسرے کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی نا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے والے کا بھی حکم، دوسرے دعوے کا بھی حکم بیان نہیں کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، وَإِنْ حَالَفَا مَعًا اور اگر وہ دونوں کے ساتھ ہی قسم اٹھائیں، یہ بھی قسم اٹھا رہا ہے وہ بھی قسم اٹھا رہا ہے، تو پھر تو قسم اٹھانے میں ٹکراؤ ہو جائے گا. ٹکراؤ ہو جائے گا تو دونوں کے دعویٰ ساکت ہو جائیں گے. ہاں خاتون بھی اٹھا رہی ہے، ہاں دونوں اٹھا رہی ہے بدلے میں. ٹھیک ہے، دونوں نے کیا ہے؟ اکٹھے قسم اٹھا لیا حلف. فالمرجع هو القرى، تو یہاں پہ پھر مرجع کدھر جائے گا؟ قرى کی طرف ڈالیں گے. قرى کریں گے دونوں کیسے قسم اٹھائیں گے؟ حالانکہ اگر وہ مرد قسم اٹھائے گا تو وہ نقول نہیں ہوگا عورت کی طرف. یہ بھی تو حلف مان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوی اولا میں مرد قسم اٹھاتا ہے اور دعوی ثانیہ میں کیا ہے؟ عورت قسم اٹھاتی ہے. یوں کر کے کیا پھر ٹھیک بات بنے گی.
تو یعنی اصل میں کیا ہے، دونوں کٹھے قسم یہ اس نے مثلا عورت نے شرع الامہ کے مطابق یہ تھا کہ دونوں کٹھے قسم نہیں اٹھا سکتے. جو منکر ہوتا ہے اس نے قسم اٹھانی ہوتی ہے، اور منکر جب قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو پھر کیا ہے، دوسرا اٹھانے کی باری آتی ہے. یہاں پر دونوں اٹھا سکتے ہیں، اس نے قسم کھا لی پھر وہ کھا سکتے ہیں قسم. خاتون تو اگر ہم شرع الامہ کے مطابق اس قانون کو رکھیں تو پھر ہم حلف امان سے ہم یہ لیتے ہیں کہ دو مختلف دعووں میں معاملہ دائر ہو گیا کہ مرد کیوں قسم یہاں پہ اٹھا رہا ہے چونکہ وہ منکر ہے، خاتون قسم کیوں اٹھا رہی ہے کیونکہ دوسرے دعوی کی نسبت وہ بھی منکر ہے، اس وجہ سے وہ قسم اٹھا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یعنی یہ جو سید سیستانی نے ابھی جو دو دعووں میں جو قسم کا حکم ہے ان کو ایک ساتھ ہی بیان کیا. ایک ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَّلُ پہلے نے قسم اٹھا لی، یعنی مرد نے قسم اٹھا لی رجل اول نے، نقلت المرأۃ اور ادھر سے خاتون نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ بات کیوں ذکر کی نقلت المرأۃ؟ اس کا مطلب دونوں اٹھا سکتے ہیں. ہاں دونوں اٹھا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے، لیکن دونوں کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اپنے اپنے دعویٰ کے اعتبار سے، نہ کہ جو ہے وہ ایک کیس کے اعتبار سے. کیونکہ عورت ایک ہے اس پر ہاں دو ہے. کیونکہ عورت کے پاس ایک اعتبار سے عورت مدعی ہے، ایک اعتبار سے منکر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو خاتون ہے یہاں پہ نقول ہے نا، نقول کس کے اعتبار سے یہاں پہ، یعنی اس کی ہم شرح میں کیا لکھیں گے، یعنی فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَّلُ پہلا اگر حلف اٹھاتا ہے رجل اول، وہ کس اعتبار سے ہے؟ دعوی اولیٰ کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دعوی اولیٰ میں وہ کیا بن رہا ہے؟ منکر بن رہا ہے. وَنَقَتَ الْمَرْأَةُ اور خاتون قسم اٹھانے سے انکار کرتی ہے، یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ دعوی ثانیہ کے حساب سے، نہ کہ دعوی اولیٰ. دعوی اولیٰ میں اس کی قسم بنتی نہیں ہے نا، قسم بنتی نہیں ہے تو قسم اٹھانے سے انکار کیسا؟ تو ہم کہیں گے دعوی ثانیہ کے اعتبار سے، یعنی دونوں کیس ایک ساتھ ڈیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہی دعویٰ میں جو تھا وہ منکر تھا، اس نے قسم اٹھائی، اور دوسرے دعویٰ میں جو خاتون تھی اس نے کیا قسم اٹھانے سے انکار کر دیا. پھر تو فیصلہ کیا ہے، ہو جائے گا کہ یہ جو پہلے والا ہے یہ کیا ہے، شوہر بن گیا اس کا. وہ امکان العکس اگر الٹ ہو جائے، فرض کریں کہ جو پہلے دعویٰ میں مرد تھا اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، اور دوسرے دعویٰ میں جو خاتون تھی اس نے وہاں پہ کیا قسم اٹھا لی ہے، پھر دوسرے دعویٰ میں وہ سچی ثابت ہو جائے گی. امکان العکس سے اب دوسرے دعویٰ کی بات ہو رہی ہے، اس پہلے کی نہیں دونوں دعووں کو ایک ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ، الگ الگ ڈیل نہیں کر رہے یہاں پہ. یعنی یہ دو دعوے ساتھ کٹھے رکھتی ہیں نا. رجل اول کا دعویٰ ہو گیا، اصل میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، پیچھے ہو جاتی ہیں. اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے کہ رجل اول دعویٰ کر رہا ہے کس کا، دعویٰ اور منکر کو الگ الگ کریں ہم. رجل اول مدعی ہے ہی نہیں، رجل اول کیا منکر ہے، اور رجل ثانی کیا ہے، مدعی ہے. تو رجل اول کی نسبت سے خاتون کیا ہے، مدعی ہے، اور رجل اول کیا ہے، منکر ہے. اور رجل ثانی میں آ جائیں تو رجل ثانی کو ہم کیا کہیں گے، مدعی کہیں گے، اور وہاں پہ خاتون کیا بنے گی، منکر بنے گی. یہ تو ذہن میں آ گیا نا. بس ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ منکر بن رہی ہے رجل ثانی کی نسبت سے، رجل اول کی نسبت سے خاتون کیا بن رہی ہے، مدعی بن رہی ہے. تو رجل اول کے اوپر کیا ہے، قسم ہے، اور رجل ثانی کے اوپر کیا ہے، بینہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ تقسیم کر لیں خاتون کی جو ہے وہ پہلے مرحلے میں رجل اول کی نسبت سے کیا ہے، بینہ ہے، اور دوسرے دعویٰ میں اس کے لیے کیا ہے، رجل ثانی کی نسبت سے کیا ہے، قسم ہے. کیونکہ جہاں پہ منکر بنے گی قسم ہوگی نا. اب قسم میں ہم دونوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں. ہم کیا کہ قسم میں ہم آتے ہیں، تو قسم میں ایک رجل اول نے قسم اٹھانی تھی کیونکہ وہ منکر تھا، اور ایک قسم کس نے اٹھانی تھی، خاتون نے اٹھانی تھی، کیونکہ وہ بھی کیا تھی، منکر تھی رجل ثانی کی نسبت سے. دونوں کے اوپر قسمیں آ گئی ایک ہی ٹائم پہ. جس طریقے سے گواہ کیا ایک ٹائم پہ آ رہے تھے دونوں کے اوپر، یعنی رجل اول کے اوپر گواہ، خاتون کے اوپر بھی گواہ آ رہے تھے، اور ادھر سے گواہ کس کے اوپر آ رہے تھے، رجل ثانی کے اوپر گواہ آ رہے تھے، ایک ساتھ آ رہے تھے نا. تو وہاں پر بھی یہی صورتحال بیان کی کہ پہلے نے جی گواہ قائم کیے، دوسرے نے قائم نہیں کیے. اب یہ اکٹھی صورتحال بیان نہیں کی کہ اگر دونوں گواہ قائم کر دیں، یہ صورتحال بیان نہیں کی ابھی تک. لیکن قسم میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ قسم میں اگر دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں جب گواہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، جب گواہ نہیں ہوئے، ہاں گواہ کسی کے پاس نہیں تھے، دونوں کے پاس گواہ نہیں تھے، گواہ جب نہیں تھے، قسم کے باری ہے، تو اب قسم میں یہ دیکھیں گے کہ کیا دونوں قسم اٹھائیں گے یا ایک اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں تو ہم سوال کریں گے دونوں کیسے قسم اٹھا رہے ہیں، جبکہ قسم تو ایک نے اٹھانی ہوتی ہے. ہم کہیں گے دونوں اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ رجل اول منکر بن رہا ہے،
اور خاتون کیا بن رہی ہے، وہ بھی منکر بن رہی ہے، لیکن وہ رجل اول کی نسبت سے نہیں بن رہی منکر، رجل ثانی کی نسبت سے منکر بن رہی ہے. تو لہٰذا جو خاتون قسم اٹھائے گی وہ رجل ثانی کی نسبت سے اٹھائے گی، اس کی یعنی جو خلاف وہ بات کر رہی ہے. اور رجل اول جو قسم اٹھائے گا وہ اس خاتون کی نسبت سے پہلے دعویٰ میں کیا اٹھائے گا. تو اس اعتبار سے تو اگر وہ دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں پھر تو ہم قرعہ ڈالیں گے اس میں، ٹھیک ہے. اگر دونوں نہیں اٹھاتے، ایک اٹھاتا ہے، چاہے خاتون اٹھاتی ہے یا مرد اٹھاتی ہے، جو اٹھائے گا اس کے حق میں کیا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک ساتھ ہی کیا ہے، ہو جائے گا. اچھا جی، یہ بات ہوگی یہاں تک. اب اگلے ایک صورتحال بیان کر رہے ہیں. وَنِدَّعَ كُلُّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ سَبْقَ عَقْدِهِ، اگر دو مردوں میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عقد کیا پہلے ہے، یعنی ابھی تک جو صورتحال چل رہی تھی کہ مردوں کا کیا ہے، اتفاق تھا آپس میں، وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کر رہے تھے. فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَ لَا أَدْرِي، یہاں پہ اگر وہ خاتون کہے کہ لا ادری میں نہیں جانتی، تو تکون دعویٰ بین الرجلین، تو اب چونکہ دو مردوں کا آپس میں اختلاف ہے تو ہم کہیں گے خاتون کو چھوڑیں، دعویٰ کس کے درمیان ہے، دو مردوں کے درمیان پہ، آپس پہ ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے. خاتون دعوے میں شریک نہیں ہوئی، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نہ فساد حق کا دعویٰ کرتی ہوں نہ صحت حق کا دعویٰ کرتی ہوں، کچھ بھی مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے. لہٰذا خاتون اس کیس میں نہیں آئے گی، جبکہ پیچھے خاتون کا باقاعدہ دعویٰ تھا کہ دوسرا نکاح کیا ہے، ٹھیک ہوا ہے. تو اب یہاں پہ دعویٰ فقط دو مردوں کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو اب ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک اپنے صحیح ہونے کا کیا ہے، دعویٰ کر رہا ہے. تو جب ہر ایک صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہر ایک کیا بن رہا ہے، منکر بن رہا ہے، کیونکہ اصالت و صحت اس کے ساتھ ہے نا. اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا عقد جو ہے وہ فاسد ہے، فساد حق کا بھی دعویٰ کر رہا ہے. فساد کیا ہوتا ہے، اصالت و صحت کے خلاف ہے، یعنی مدعی بھی بن رہا ہے، یعنی ہر ایک مدعی بھی بن رہا ہے اور ہر ایک کیا بن رہا ہے، منکر بھی بن رہا ہے. تو دونوں کے اوپر کیا ہے، بینہ بھی ہوگا، دونوں کے اوپر کیا ہوگا، حلف بھی ہوگا. تو فین اقام احدہما بینۃ، لیکن صورتحال کیا ہے کہ ایک ان میں سے کیا ہے، بینہ لے کر آتا ہے، دون الاخر دوسرا کیا گواہ لے کر نہیں آتا. تو حکم لہ بزوجیتہا، تو جو گواہ لے کر آتا ہے اسی کے لیے کیا ہے، اس خاتون کی زوجیت کا کیا حکم لگا دیا جائے گا. وین اقام کل منہما بینۃ، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ بینہ قائم کر دیتا ہے، کیونکہ دونوں کا حق کیا بینہ قائم کرنا، دونوں کیا مدعی بن رہے ہیں، دونوں نے فساد کا دعویٰ کیا ہوا ہے جو اصل کے کیا خلاف ہے. تو تعارضت البینتان، تو یہاں پہ دونوں بینہ آپس میں کیا ٹکرا جائیں گے. اور ٹکراؤ میں پہلا قانون کیا ہوتا ہے کہ آپ دو گواہوں میں سے ترجیح کو تلاش کرتے ہیں کہ کس کے گواہ کیا ہے، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ عادل ہیں. فما ترجح احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک بینہ کے ساتھ کیا ترجیح موجود ہے. اب وہ ترجیح کیسے ہو سکتی ہے، یا تو عدد کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک کے پاس دو نہیں ہیں، تین گواہ ہیں، چار گواہ ہیں، اور عدالت کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، ایک کے گواہ کیا زیادہ عادل ہیں. بل میں مطلق المزیت فی شاہد، یا آپ کہیں اس کے علاوہ چھوڑ دیں، کوئی بھی کیا ہے شاہد میں کوئی خصوصیت اضافی ہو، یعنی ایک کے گواہ پڑھے لکھے ہیں، ایک کے زیادہ کیا ہے متدین ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ماہر لوگ ہیں، یوں کر کے کوئی بھی خصوصیت کہیں. یعنی دو گواہیاں بالکل برابر کے نہیں ہیں، ایک کے گواہ جو ہے وہ بڑے بڑے گواہ ہیں، دوسرے کے کیا ہے اتنے زیادہ اچھے گواہ نہیں ہیں دونوں عادل. تو اب جس کے گواہوں کے پاس یہ ترجیحات اور اضافی خصوصیات موجود ہوں گی تو یہ توجہ الحلف الی صاحبہا، تو اسی کی طرف کیا ہے حلف متوجہ ہوگا. صاحب بینہ، اس کا صاحب نہیں، صاحب کی ضمیر جائے گی بینہ، صاحبہ نہیں کہا یہاں پہ، اس کا ساتھی، صاحبہ یعنی صاحب بینہ، جو بھی صاحب بینہ ہوگا اسی کے اوپر کیا حلف متوجہ ہوگا. اسی کو آپ کہیں کہ صاحب بینۃ الراجحہ، یوں کہہ دیں، یہ والا بینہ کہ جس کے ساتھ کیا ہے خصوصیت ہے. مرجو نہیں، مرجو کو آپ قسم اٹھوائیں تو وہ جیت جائے گا نا. ہم نے سپورٹ کس سے کرنا ہے، جس کا بینہ راجح بن رہا ہے اسے سپورٹ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. تو الا صاحب ہاں سے کیا مراد ہے، صاحب مزیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صاحب بینۃ المزیت یوں کہتے ہیں، صاحب مزیت کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. تو یعنی صاحب بینہ تو دونوں ہیں نا، اگر ہم یہ دیکھیں صاحب بینہ دونوں ہیں، لیکن اگر ایک کی بینہ کو ترجیح مل رہی ہے تو ترجیح والے بینہ والا کیا ہے، ایک ہے. تو صاحب ہاں سے کیا مراد ہے، یعنی وہ بینہ جس کا راجح بینہ ہے وہ مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. الا صاحب ہاں یعنی صاحب بینۃ راجحہ کہتے ہیں آپ، یا صاحب المزیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ
جو صاحب بینت راجعہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ آپ جو یہ قسم کا ہم کیا تمہیں موقع دیتے ہیں، تمہارے گواہ بھی موجود ہیں، تم کیا قسم اٹھا لو۔ فَإِنْ حَلَفَ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو حُکِمَ لَهُ بِزَوْجِيَّةِ الْمَرْأَةِ تو اس کے حق میں کیا فیصلہ ہو جائے گا کہ خاتون کیا اس کی بیوی بن گئی ہے۔ وَمَعْ تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ اور اگر یہاں پہ کسی کے پاس کوئی خصوصیت نہ ہو، کوئی صاحب مزیت ان میں سے نہ ہو، دونوں کے بینہ کیا ہوں برابر ہوں، تو اب قسم کس کو دینی ہے؟ کہتے ہیں کہ یقرع لتعیین من یوجہ الحلف الیہ من الرجلین، تو ان دو رجلین میں سے کس کو قسم دینی ہے، اس کو معین کرنے کے لیے کیا ہے، قرعہ ڈالیں گے۔ فیوجہ الی پس یہ حلف متوجہ ہو جائے گی، یا فیوجہ الحلف حلف اس کی طرف جائے گی، من تخرج القرعۃ باسمہ کہ جس کے نام کا قرعہ نکلے گا۔ فإن حلف اگر اس نے قسم اٹھا لی تو اس کی کیا ہے، حکم لگ جائے گا کہ یہ کیا اس کی بیوی ہے۔ ومع رده اگر اس نے کیا ہے قسم کو انکار کر دیا، ومع رد الیمین یعنی اس نے قسم کو پلٹا دیا دوسرے کی طرف، تو یوجہ الی الاخر یا یوجہ الی الاخر تو یہ حلف کیا متوجہ ہو جائے گا کس کی طرف، دوسرے کی طرف۔ فإن حلف اگر دوسرا قسم اٹھا لیتا ہے تو حکم له بہا تو اس کے لیے حکم لگا دیا جائے گا، بہا بزوجیتها اس کی کیا ہے زوجیت کو حکم لگا دیا جائے گا۔ اچھا یہ صورتحال کب ہے کہ جب بینہ ان کے پاس ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ اور اگر یہاں پہ بینہ نہ ہو، گواہی کسی کے پاس نہ ہو، تو یتوجہ الحلف الیہما تو چونکہ دونوں منکر ہیں، دونوں منکر بھی تو ہیں، چونکہ دونوں کا دعویٰ کیا ہے، صحت نکاح کیا ہے اور اصالت و صحت کیا ہے، دونوں کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ حلف کیا ہے دونوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ فإن حلف أحدهما اگر ان میں سے ایک حلف اٹھاتا ہے، دونوں نہیں اٹھاتے، تو جو حلف اٹھائے گا اسی کے لیے کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا، حکم لہو۔ وإن حلف اگر دونوں حلف کٹھے اٹھا لیتے ہیں، اور ناقلا یا دونوں حلف اٹھانے سے انکاری ہیں، تو یرجع الی القرعۃ تو یہاں پہ پھر قرعہ کی طرف آئیں گے۔ اب قرعہ مزید کس چیز کا ڈالنا ہے، حلف تو بات ختم ہو گئی، حلف کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، تو سیدھا قرعہ کس کا ہوگا، فی تعیین زوجہا منہما ان میں سے کیا ہے ایک کے، فی تعیین زوجہا یعنی اس خاتون کے شوہر کو معین کرنے کے لیے، منہما من الرجلین ان دو مردوں میں سے اس کے شوہر کو معین کرنے کے لیے ہم کس کی طرف جائیں گے، قرعہ کی طرف ڈالیں گے۔ تو یہ قرعہ کی بڑی ہمارے پاس روایات ہیں کہ ہر جو امر مشکل ہے اس کے لیے قرعہ ہوتا ہے، اور اس کے باقاعدہ احکام کیا صادر ہوتے ہیں، یعنی قرعہ میں ہم حکم کس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو اس میں اللہ نے کیا چاہا، جو نام نکلا اس کے اوپر ہے۔ تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکے لگا رہے ہیں فقہ میں، نہیں، باقاعدہ اس کی حیثیت ہے، اور اس میں فیصلہ کس کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے قرعہ کی طرف جائیں گے، اور قرعہ کے ذریعے سے کیا شوہر اس کا کیا ہو جائے گا، معین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتحال کیا تھی کہ خاتون کیا تھی یہاں پہ خاموش تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ لا ادری۔ اب یہاں پہ دوبارہ انٹر لگنا چاہیے تھا اور ایک اگلی صورت پیش ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان صدقت المرأۃ احدہما اگر یہی صورتحال ہو، یہی صورتحال کیا مطلب کہ رجلین آپس میں دعویٰ کر رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح کیا ہے صحیح ہے، اگر خاتون کیا ان کی تصدیق کرتی ہے، ایک ہی کیا تصدیق کرتی ہے۔ اچھا ٹائم کافی ہو گیا، جانے دیں اس کو کل کر لیں، چلو ٹھیک، سمجھ کے سن رہے ہیں یا بس ایسے یعنی بات وہی کلیہ ذہن میں آ جائے تو بات آسان ہے، ویسے لمبی ہو رہی ہے، بس یہ کلیہ ذہن رکھیں کہ جو اصالت جو صحت نکاح کا دعوے دار ہے وہ منکر بنتا ہے، جو فساد کا دعوے دار ہے وہ مدعی بنتا ہے، باقی قوانین واضح ہیں۔ اچھا خاتون اگر تصدیق کرتی ہے ان میں سے ایک کی، کہتی ہے کہ تم کیا سچ بول رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کان احد و طرف یہ دعویٰ تو وہ کیا ہے دعویٰ کی ایک طرف بن جائے گی، دعویٰ کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کی کیا ہے یہ خاتون بھی بن جائے گی۔ من لم تصدق المرأة یعنی کس کے مقابلے میں دعویٰ کی ایک طرف بنے گی، اس کی کہ من لم تصدق المرأة تو کہ جس کی خاتون نے کیا تصدیق نہیں کی، ایک کی تصدیق کی ہے، جس کی تصدیق کی ہے اسی کی کیا طرف میں کھڑی ہو جائے گی اس کے مقابلے میں آ کے، یعنی کان احد طرف دعویٰ تو وہ طرف دعویٰ میں سے ایک بن جائے گی، من کس کے مقابلے میں، من اس کے مقابلے میں، نہیں یوں معذرت یوں کانا کا جو اسم بنائیں گے من بنائیں گے، یعنی کان احد طرف دعویٰ من، تو دعویٰ کی ایک طرف دو طرفوں میں سے ایک طرف کون بنے گی، من وہ بنے گی کہ من لم تصدق المرأة کہ جس کی خاتون نے تصدیق نہیں کی، یعنی مرد، یعنی دو دعویٰ کی طرف میں سے ایک مرد وہ کھڑا ہو جائے گا جس کی تصدیق نہیں کی، اور والطرف الآخر الرجل الآخر اور جو دوسری طرف بنے گی وہ دوسرا مرد بنے گا، مال مرات ہے جبکہ خاتون بھی کیا اس کے ساتھ کیا ہوگی کھڑی ہوگی۔
فما اقامت البینۃ من احد الطرفین، تو اگر ان دو طرفین میں سے، یعنی یہاں پہ بس اضافی صورتحال کیا ہو جائے گی کہ ایک مرد کے ساتھ دعویٰ میں کیا ہے خاتون بھی شریک ہو جائے گی اور کچھ اضافہ نہیں ہوگا. تو اگر کیا ہے بینہ ان دو میں سے ایک کی طرف سے قائم ہوتا ہے یا دو کی طرف سے قائم ہوتا ہے تو یکون الحکم کما مر، تو اس کا حکم وہی رہے گا جو پہلے گزرا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا. اما ما عدمہما، لیکن یہاں پہ اگر بینہ قائم نہیں ہوتا، وانتہا الامر الی الحلف، اور معاملہ کس کی طرف پہنچتا ہے؟ حلف کی طرف پہنچتا ہے. تو فإن حلف من لم تصدق المرأة، تو اگر اس نے حلف اٹھا لیا جس کی خاتون نے تصدیق ہی نہیں کی، تو یحکم لہ، تو اسی کے حق میں کیا ہے فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اس کے جو حق میں فیصلہ ہوگا وہ کس کے خلاف ہوگا؟ علی کل من المرأة والرجل، علی خلاف کے معنی میں آتا ہے، یعنی مرد اور جو دوسرا، یعنی خاتون اور مرد جو دوسرا تھا اس کے خلاف کیا ہوگا فیصلہ ہوگا. یعنی خاتون کو وہ پھر شوہر کے طور پہ نہیں ملے گا، اس سے شوہر کے طور پہ کیا یہی ملے گا. وَأَمَّا مَا حَلْفِ مَنْ صَدَّقَتْهُ، لیکن اگر حلف اٹھائے من، وہ مرد اٹھائے کہ من صدقتہ، جس کی کیا ہے تصدیق اس خاتون نے کی تھی، تو فلا یترتب علی حلفی، تو اس کے حرف کے اوپر مرتب نہیں ہوگا. کیا مرتب ہوگا؟ سوا فلا یترتب علی حلفی سقوط دعوی الرجل الآخر علی الزوجۃ، اور یعنی اس کے حلف کے اوپر مرتب نہیں ہوگا. کیا مرتب نہیں ہوگا؟ سقوط دعوی الرجل الآخر علی الزوجۃ، کہ جو دوسرا بندہ جو دعویٰ کر رہا تھا زوجہ کے اوپر، اس کا ساکت ہونا مرتب نہیں ہوگا. بل لا بد من حلف ایضاً، بلکہ اس خاتون کا حلف اٹھانا بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا. یعنی خاتون بھی حلف اٹھائے گی اور مرد بھی حلف اٹھائے گا، تو کیا ان کی زوجیت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. تو یہ اضافی ایک شق آ گئی یہاں پہ کہ خاتون کیا حلف اٹھائے گی یہاں پہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.